السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل حتى اتسع على أهل الأفكار كتاب الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار، واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم، بما فصل فيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اور خصوصاً میرے عزیز اور پیارے وہ بچوں کہ جنہوں نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کیا اور ورتل القرآن ترتیلا وجود القرآن تجویدا پر عمل کرتے ہوئے اس قرآن کا کما حقہ حق ادا کر کے وہ یہاں بھی انعام یافتہ ہوئے اور انشاءاللہ وہاں بھی ان کو انعام ملے گا. ہمارا یقین ہے. خاموش. جو میں نے آیت پڑھی ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ایک انعام یہاں مل رہا ہے، ایک انعام وہاں ملے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب ان کو نامہ اعمال کی شکل میں انعام داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اچھلتے کودتے ہنسی خوشی جیسے آج یہ بچے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے، اسی طریقے سے ایک دن جو دائمی انعام ہے، حقیقی انعام ہے، مستقل رہنے والا انعام ہے جنت کی شکل میں، جب وہ دیا جائے گا تو بڑی خوشی وہاں ہوگی. یہاں ہمارے قاری ارشاد صاحب، دراصل نام میں بڑی برکت ہوتی ہے. ایک قاری ارشاد صاحب اور گزرے ہیں، پانی پتی، قاری گنگیرو کے رہنے والے، قاری فتح محمد کے شاگرد. ان کا بھی عجیب انداز تھا قرآن پڑھانے کا، قرآن پر محنت کرنے کا. اور قاری ارشاد صاحب، میں غور کر رہا تھا کہ کہیں مجھے قرآن میں کوئی ایسی آیت ملے. یہ آپ کا جو ٹوڈا ہے یہ تو ایک ثقیل اور اردو کا لفظ ہے، کہیں عربی میں بھی یہ لفظ آیا یا نہیں آیا. میں نے بہت غور کیا، اللہ سے دعا کی تو میرے ذہن میں ایک آیت آئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانہ ٹوڈا کہتے ہیں نا آپ اس کو، تؤدّا، تو یہ لفظ ملا ذہن میں آیا قرآن کی برکت سے. اللہ حکم دے رہے ہیں، نبی کو حکم دے رہے ہیں، اور نبی کے ذریعے ہمیں یہ حکم پہنچایا جا رہا ہے، پہنچا دو، پھیلا دو، بتلا دو، اور اس امانت کو ادا کر دو.
ان کو جو اس کا اہل ہیں۔ الحمدللہ جو فیصلہ کرنے والے ججز حضرات تھے اور اس نازک منصب پر بیٹھنے والا بڑے شش و پنج میں ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف وہ حق ادا کرنے والی پوزیشن ہے کہ جس بچے کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ تو میں داد دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں ان تینوں حضرات کو کہ جنہوں نے جو حکم کی حیثیت سے تھے بہترین انتخاب اور انصاف پر مبنی امتحان ان کا کیا نام انتخاب ہے۔ کیوں؟ بچے نے خود بتلا دیا، اور کبھی کبھی بچے بھی خود فیصلہ کر لیتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہی پوزیشن لائے گا، اور آپ نے بھی اندازہ لگا لیا، بالکل موتی کی طرح منظم من اللہ، جیسے قرآن نازل ہو رہا ہو ایسے پڑھا جا رہا ہے۔ تو توڑنے والوں تو اس امانت کا حق ادا کر دو۔ انہوں نے حق ادا کر دیا، بچوں نے حق ادا کر دیا۔ بس ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی، ابھی مولانا اتنی محنت کر کر گئے، یہ اینٹ گارا سیمنٹ سریا یہ کیا ہے، یہ مادی چیزیں ہیں، یہی رہ جائے گی، یہ ذخیرہ ساتھ جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو اس ذخیرے کی قدر کر لے گا، ادب کر لے گا، وہ پالے گا، وہ بامراد ہوگا۔ علماء کا ایک بڑا طبقہ یہاں تشریف رکھتا ہے۔ آج تو قرآن دستیاب ہے، موبائل میں بھی ہے، اور ہر برقی بھی ہے، پرنٹ بھی ہے۔ ایک زمانے میں بہت کم عام ہوا کرتا تھا، اور ہمارے اس صوبے کی راجدھانی میں صرف ایک پریس ہوا کرتی تھی، وہ بھی لکھنؤ کے اندر، اور اس پریس کا مالک تھا ایک ہندو آدمی نول کشور۔ لیکن اس نے کیا اہتمام کیا ہے قرآن کریم کو چھاپنے کا، اس نے یہ اپنے یہاں ضابطہ قائم کیا تھا کہ اس کی پریس میں کام کرنے والا چاہے ہندو ہو یا مسلمان، بغیر وضو کے اسے داخلے کی کسی ملازم کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور تختیاں جو پلیٹ بنتی تھی چھپائی کی، انہیں دھو کر پانی کو عام جگہوں پر بہانے کی بھی اجازت نہیں تھی، بلکہ ایک کنواں اس نے اپنے کارخانے میں کھدوایا تھا، اس کنویں کے اندر اس پانی کو جمع کر دیتا تھا۔ سن لے نا مسلمانوں، آج کا مسلمان سن لے، ظاہر سی بات ہے وقت گزرتا گیا، اس کا وقت پورا ہو گیا تو انتقال ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، ادھیانت ہو گیا، تو ان کے رسم و رواج کے مطابق، ہندو ریتی رواج کے مطابق ان کو چتا میں رکھا گیا، گھی ڈالا گیا، تیل ڈالا گیا، دیگر چیزیں ڈالی گئی، آگ لگانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی لکڑی آگ پکڑنے کی جرات نہیں کرتی، چتا کو آگ نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس کے سینے میں قرآن کا ادب تھا، احترام تھا، لاکھ کوشش کے باوجود آگ نہیں لگی۔ اس مجمع میں مسلمان بھی تھے، انہوں نے کہا ہمارے حوالے کر دو، ہم ادب سے قبر کھود کر اس کو دفنائیں گے۔ تو مسلمانوں، جب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک غیر ایمان والے کا بدن آگ نہیں جلا رہی ہے، میں قسم سے کہہ سکتا ہوں کسی مردہ حافظ قرآن کی قبر کو کھول کر دیکھ لیا جائے، اس کا چہرہ اور اس کا بدن انشاءاللہ تر و تازہ نکلے گا۔
یہ میرے قرآن اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، اور یہ حافظ بظاہر حافظ ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کی محافظت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے قرآن کو حفظ کر کے اپنی حفاظت کا سامان کیا ہوا ہے۔ اللہ قرآن کے محافظ ہیں، اور جن سینوں میں قرآن ہے، جن ہونٹوں پہ قرآن ہے، جس زبان پہ قرآن ہے، خدا کی قسم وہ لائق ہے، ادب ہے، چومنے کے لائق ہے۔ اور لاکھ دو لاکھ نہیں، کروڑوں روپے بھی اگر ایک حافظ کے بدلے خرچ کر دیا جائے تو سودا سستا ہے۔ اربوں خربوں کلام قرآن اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے نکل کر آیا، ایک حرف کا بدلہ ساری دنیا نہیں ہو سکتا۔ ابھی قریب میں میرٹھ میں کسی کا بچہ حافظ ہوا تو اس نے 11 لاکھ روپے دیے، اخبار میں ہم نے بھی پڑھا، ماشاءاللہ کیسا آدمی ہوگا، لیکن کوئی حیثیت نہیں 11 لاکھ کی، 11 کروڑ کی بھی کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ نے ان کو وہ دولت دی۔ مبارکباد کے لائق ہیں ان کے والدین اور اساتذہ۔ خدا کی قسم عام انسان کو ایک مرتبہ خوشی ملتی ہوگی جب اس کی شادی ہو جائے، وہ بھی چند گھنٹے کی، پھر تو مصیبت ہی مصیبت ہے سر پہ۔ یہ بچہ جہاں بھی جاتا ہے پوزیشن لاتا ہے تو نئی خوشی پاتا ہے۔ یہ بچہ ہر دن خوشی پائے گا، محرام سنائے گا خوشی پائے گا، عالم بنے گا خوشی پائے گا، قرآن پڑھے گا خوشی پائے گا، اور سب سے بڑی خوشی وہ صاحب قرآن جس کا کلام ہے وہ یوں کہے گا اقرا، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال۔ پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ چودھری صاحب کتنی منزل بنا لیں گے؟ 2 3 4 بس۔ قرآن کریم 6666 آیت پر مبنی ہے، ایک حافظ قرآن کو وہاں بٹھائے گا، 6666 منزلہ اونچا مکان ہوگا۔ من قرأ القرآن فاستظهر حل حلال وحرم حراما ادخله الجنة وشفعه في 10 اهل بيت كلهم قد وجبت له النار۔ اور اللہ فرمائیں گے جسے چاہے جنت میں داخل کر دے تو سب سے پہلے کسے کرے گا؟ اپنے قریب۔ تو بات سمجھ گئی؟ انشاءاللہ عہد کر لو۔ کوئی تھانہ بہون اشرف علی کے نام سے مشہور ہوا، رائے پور شاہ عبد الرحیم صاحب کی نسبت سے معروف ہوا، سہارنپور کاندلا، لیکن یہ ٹوڈا قرآن کی نسبت سے معروف ہو رہا ہے، اور اس کی نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں، جس کی نسبت قرآن سے ہوتی ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، موت کے گھاٹ اتر جائے گی، یہ زمین اور آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی، اللہ کا کلام باقی رہے گا، اور انشاءاللہ جن کے سینوں میں کلام خداوندی ہے وہ بھی باقی رہے گے۔ لیکن ٹوڑے کی مسلمانوں، مولانا قاری ارشاد صاحب نے اس کو ایوارڈ دیا، اس کو ایوارڈ دیا، اس کو انعام دیا، ان کا بھی تو کچھ حق ہوگا، ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ہاتھ اٹھائیے، یہ موقع نہیں، پھر انشاءاللہ آئیں گے۔ پورا گاؤں، کوئی پردھان ہے گاؤں کا؟ سرپنچ ہوتا ہے نا، پردھان ہے موجود یہاں؟ غیر مسلم بھائی، بڑی اچھی بات ہے، چلو کوئی نہیں، لیکن ہم میں ذمہ دار، خدا کی قسم اگر آپ یہ طے کر لیں کہ قاری ارشاد صاحب کو ہم ایوارڈ دیں گے، اور اس ایوارڈ کا نام ہوگا، اس ایوارڈ کا نام ہوگا اعجاز قرآن، قرآن کا اعجاز، قرآن کا اعجاز۔ آپ جو
لوگ اس ایوارڈ کا انتظام کرو گے انشاءاللہ اللہ ان کا اعزاز فرمائے گا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کریں گے انشاءاللہ آپ تو نہیں کریں گے لیکن اسٹیج کر سکتا ہے کیوں بھائی اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے وہ تو کر ہی سکتے ہیں نا اور یہ شاگرد کریں گے انشاءاللہ یہ طلبہ کریں گے اور یہ وہ نسل ہے وہ جنریشنز ہے معاف کرنا سگی اولاد یاد کرے نہ کرے روٹی دے نہ دے پوچھے نہ پوچھے لیکن استاد اور ایک شاگرد کا رشتہ ایسا ہوتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے کبھی بھولتا نہیں ہے بڑے اخلاص پر مبنی ہوتا ہے اولاد تو یوں کرتا ہے جائیداد چاہیے جائیداد سے محروم کر کے دیکھو پھر بتائے گا تمہیں کیا کرے گا تمہارے ساتھ لیکن شاگرد اور استاد کا رشتہ ایسا مخلصانہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اخلاص شاید کہیں نہ مل پائے اللہ قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور میرا یقین ہے انشاءاللہ یہ اینٹ اور گارا کیا ایک دن آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی برکت سے اس مدرسے میں وہ نورانیت وہ روحانیت اور وہ ترقی ہوگی کہ یہ لوگ حیرت کریں گے اور ایک آخری بات مولانا نے چندہ مسجد کا کیا نہ کہ مدرسے کا ایسا ہی ہے نا اور مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی یہ سارا امداد کا ہے معاملہ اور ابھی رمضان آ رہا ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج اسلام کے 5 رکن ہیں توحید نماز روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج زکوٰۃ ادا کرنا حساب نکال کر زکوٰۃ ادا کرنا کریں گے انشاءاللہ زکوٰۃ کی رسید الگ کٹانا وہ مسجد کا معاملہ وہ ہے امداد کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مبارک فرمائے شریک ہونے والوں کو مبارک فرمائے اگرچہ بڑی تکان تھی بہت دور سے مہینوں بھر سے اسفار تھے لیکن یہاں طبیعت آ کر الحمدللہ باغ باغ ہو گئی بہت بہت الف الف مبروک اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے جزاک اللہ دعا کر لیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من المأثم والمغرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بار الہ تو ارحم الراحمین ہے اے اللہ یہ تیرے قرآن کی نسبت پر مجلس کا انعقاد ہے جلسے کا انعقاد ہے ان بچوں نے بچیوں نے معصوموں نے تیرا قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے اے اللہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے مسابقہ کیا ہے اے اللہ تیرے قرآن کے اعجاز میں یہ انعام یافتہ ہوئے
مولا ان بچوں کی نسبت سے، قرآن کریم کی نسبت سے، قرآن کریم کی برکت سے اے اللہ ان سامعین کو بھی معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے مولا، ہماری بگڑی کو بنا دے مولا، الجھی کو سلجھا دے مولا۔ مولا اس ملک میں اہل ایمان کو وقار عطا فرما، عزت عطا فرما، ذلت اور رسوائی سے، خار سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس ملک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن قائم فرما، سکون اور سلامتی کا ماحول قائم فرما۔ اے اللہ ہمیں ظالم اور مظلوم دونوں کے بننے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام اداروں کی، دینی مدرسوں کی، جلسوں کی، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ مولا ان کو آباد فرما، ان کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو قرآن سے آباد فرما، ہماری نسلوں کو قرآن کا حافظ بنا، عالم بنا، دین کا دائی بنا، شیدائی بنا، متقی بنا۔ اے اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اے اللہ ہدایت عطا فرما، ہر قسم کی بد اعتقادی سے، ہر قسم کی بد معاملگی سے اے اللہ ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرما، ایمانوں کو، عصمتوں کو، عزتوں کو محفوظ فرما، ناموسوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اس بستی کی حفاظت فرما، اس مدرسے کی حفاظت فرما، اس مدرسے کے خیرخواہوں کی حفاظت فرما، تمام معاونین، مخلصین، محبین، متعلقین، متعلمین، معلمین، معلمات سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جناب قاری ارشاد صاحب اور ان کے عملے کو قبول فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، بد نظری سے ان کی اور ان بچوں کی رشتہ داری کی حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے اے اللہ اس کی ضروریات کو پورا فرما، اس کی معاونت فرما اور معاونت کرنے والوں کی معاونت فرما، اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن قائم فرما، بستی کے تمام مردوں کی مغفرت فرما، مرحومین پر رحم کا مغفرت کا فیصلہ فرما، زندوں کو ہدایات کی دولت سے مالا مال فرما، اور جن بستیوں کے اور جن اداروں کے یہ طلباء اور یہ اساتذہ اتنی دور سے یہاں پر 2 دن سے موجود ہیں، اے اللہ ان اداروں کی بھی حفاظت فرما، ان میں خوب خیر و برکت عطا فرما، ان اداروں کی ضروریات اپنے خزانہ غیب سے انتظام فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک قوم ایسی بھی ہے اے اللہ ہم تو اپنے گھر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، پہن رہے ہیں، بہت سے کھانے کو ترس رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، کفن نصیب نہیں، ان کے جسم کھلے پڑے ہیں نیلے آسمان کے نیچے کھلی دھرتی پر۔ اے اللہ وہ تجھے یا ربی کہہ کر پکار رہے ہیں مولا، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ تجھے مانتے ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تجھے ایک جانتے ہیں۔ اے اللہ تمام باطل طاغوتی طاقتیں انہیں نوچنا چاہتی ہے۔ اے اللہ متی نصر اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ مولا تو ان کی مدد فرما دے، ان کی معاونت فرما دے، ان کی نصرت فرما دے، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں ہمارا بھی تقریباً یہی حال ہے، اس امت مسلمہ تیرے لال حبیب کی امت ہے، لاوارث ہے، آج تمام طرف سے اس کو نوچنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اس لیے کیا قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم تیرا قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہی لوگوں کو خلتا ہے، کھلتا ہے، کھٹکتا ہے۔ مولا یہ تو ہمارا قصور نہ تصور کیا جائے، ہم تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں، تجھے ایک مانتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ اگرچہ ہماری عبادت میں کمزوری ہو سکتی ہے لیکن مولا تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے،
توبہ کرتے ہیں مولا رمضان قریب ہے، عہد کرتے ہیں اب کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، نمازوں کا اہتمام کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، تراویحوں کا اہتمام کریں گے۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں مولا اپنے فضل سے ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل اور شکل پیدا فرما۔ اے اللہ جن گھرانوں میں جوان بچے بیٹھے ہیں عزت کے ساتھ مولا ان کے نکاحوں کے انتظام فرما۔ اے اللہ یہ بچے، یہ اساتذہ، یہ مہمان دوسری بستیوں سے آئے ہیں، رات کے وقت میں سفر کریں گے، ان کی حفاظت فرما، خیر و عافیت سے ان کو اپنی منزل پر پہنچنا مقدر فرما، اپنی امان اور اپنی حفاظت عطا فرما۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگ نہ سکے یا اللہ اپنے قرآن کی برکت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ یہ معصوم بچہ قرآن کی برکت سے تیرے گھر جائے گا، بہت سے لوگ ہیں تڑپتے ہیں، آرزو تمنا کرتے ہیں، سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اپنے رسول کے روزے پر حاضر نصیب فرما۔ ہماری بہنیں بیٹیاں خواتین بیٹھی ہیں جو ان کی جائز تمنا ہے، دلی مرادیں ہیں، نیک ارادے ہیں، اے اللہ اپنے خزانے سے اپنے حبیب کے صدقے سے پورا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔